ایتھیزم پر بڑھتے ہوئے سوال اور اس کا قابل ذکر جواب، یہ میں پچھلی مجلس میں ڈسکس کر چکا ہوں کہ ایتھیزم سے ہمارا اختلاف ہے ایگزسٹنس آف گاڈ پہ۔ ایتھیسٹ کو ہم نے یہ نہیں بتانا کہ نبی الاسلام نے زیادہ شادیاں کیوں کی، لوڈیوں کا سسٹم کیا تھا، یہ ہم تب بتائیں جب ان ساری چیزوں کو ماننے کے بعد وہ اللہ کو مان لیں۔ جب تک کوئی اللہ کو نہیں مانتا ہم کسی پیغمبر کا دفاع اس کے سامنے نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارا مین مسئلہ ہے اللہ کو ماننا۔ اور یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، اللہ سے محبت کرو کیونکہ اس نے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے، اور مجھ سے اس لیے محبت کرو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور میرے اہل بیت سے اس لیے محبت کرو کہ ان کی نسبت میرے ساتھ ہے۔ یہاں ان کی وہ جو ہے نا وہ گنگا کہہ لیں یا کشتی الٹی چل رہی ہوتی ہے، یہ نیچے سے اوپر جا رہے ہوتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میری نسبت سے سب کو ماننا ہے۔ تو جو ایتھیسٹ اللہ ہی کو نہیں مانتے ہیں، ہم نے اسلام کے خلاف ہونے والے حملوں کا جواب ان کو نہیں دینا۔ اسلام پہ ایک ہی حملہ ہے اور وہ بڑا حملہ یہ ہے کہ کوئی خدا کو نہ مانے۔ تو جب تک کوئی خدا کو نہیں مانتا ہم نے اسلام کی کسی چیز کا اس سے دفاع کرنا ہی نہیں۔ یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ ہم قادیانیوں سے ختم نبوت کو چھوڑ کے رفع الیدین پہ بحث شروع کر دیں۔ بھئی رفع الیدین وہ نہیں کرتے، وہ اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، ہمیں کوئی غرض نہیں، وہ رفع الیدین شروع بھی کر لیں، جب تک ختم نبوت کو نہیں مانتے باقی چیزیں تو فضول ہے۔ تو جب تک ختم نبوت سیٹل نہیں ہوتا قادیانیوں کے ساتھ، چھوٹے مسئلوں پہ بات کرنا فضول ہے۔ جب تک المحنت پہ بات نہ ہو فقہی معاملات پہ بات کرنا فضول ہے، کیونکہ جب ہم آپ کے عقیدے درست نہیں سمجھتے تو آپ کے فقہی معاملات میں ہم آپ سے وہ لیول ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ اصول کا مسئلہ تو ایتھیزم سے بھی ہمارا اصول کا مسئلہ ہے، اللہ کو ماننے کا۔ ایک کہتا ہے میں نے اللہ کو نہیں ماننا لیکن تمہارے پیغمبر نے یہ کیا، قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے، تمہیں کیا لکھا ہوا ہے، تمہارا کیا لینا دینا اس کے ساتھ، تم تو اس سے بڑا جرم کر رہے ہو کہ اللہ کو نہیں مان رہے ہو۔ ہاں اللہ کے اوپر بات کرو، ونس اللہ کو مان لو تو پھر وہی بات ہے اف گاڈ ایگزسٹس، باقی سارے سوالات پھر فضول۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، سورۃ الانبیاء میں آیا اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا اس نے یہ کام کیوں کیا، وہ سب کو پوچھ سکتا ہے۔ کل کو تو کوئی یہ بھی کہے گا کہ ایک بچہ جو ہے وہ اگر عورت کے ذریعے پیدا ہوتا ہے تو دوسرا بچہ مرد کے ذریعے پیدا ہونا چاہیے تاکہ ایکویلٹی آئے، تو یہ تو آپ کر ہی نہیں سکتے، کر کے بتائیں، اللہ نے تو انسان کو بنایا ہی نہیں اس طرح۔ تو مساوات کا وہ معیار نہیں ہوگا جو آپ قائم کریں گے، مساوات کا معیار وہ ہوگا جو کریٹر کی مرضی ہوگی۔ کریشن نے اپنے اس چیز سے باہر تو نہیں نکل، انسان اپنی موت کو نہیں ٹال سکتا، اپنا پیشاب نہیں روک سکتا، انسان تو اتنا مجبور ہے محض۔ تو یہ سوال، باقی میری ایک یوٹیوب پہ ویڈیو ہے ایتھیسٹ اور نان مسلم کے کوسچنز کے آنسر، وہ آپ دیکھ لیں، اس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اصولی باتیں کی۔